تیسری چیز یہ کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی گھٹیا اور تھرڈ کلاس جاہل آدمی اور عورت نے اس کو ڈکٹیٹ کروایا ہے. تو میرا کام ہے ان کو ایکسپوز کرنا. پوری پی ٹی آئی کو میں ایکسپوز کروں کھڑا ہو کے. اور اعلامیے کو ڈکٹیٹ کرا ہے کس نے؟ بس میں اتنی بات کر سکتا ہوں. نہیں، آپ کو کیسے یقین ہے کہ کسی خاتون نے ڈکٹیٹ کرا ہے؟ پی ٹی آئی میں دیکھیں میں نے 15 سال لگائے ہیں. پی ٹی آئی میں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے سارے اگر آج سیاسی اختلافات ہیں لیکن اس میں کچھ دوست بھی ہیں، اور میں اپنی دوستی اور دشمنی پوری زندگی نبھاتا ہوں. اور آج بھی جو لوگ اپنی سیاست کے طور پہ پاکستان کے لیے غلط کام بھی کر رہے ہیں، اگر ان میں سے میرے کوئی دوست ہے تو میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ میرے دوست نہیں ہیں. ان کی مجبوری ہو سکتی، میری نہیں ہو سکتی. تو میں دوستی اور دشمنی پوری کھل کے نبھاتا ہوں. تو جو انہوں نے باتیں کی گھٹیا، اس کا جواب تو میرا یہ کہ میں نے ان کو جوتوں کے نیچے مسل کے رکھا ہے اور بالکل کیڑوں کی طرح بے دردی کی طرح رکھا ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس بے دردی سے میں ان کو رکھتا تھا. کوئی تکبر کے زوم میں نہیں بات کر رہا، کیونکہ گھٹیا چھوٹے لوگ ہیں، اسٹریٹ ڈاگ ٹائپ لوگ ہیں جن کو ہڈی بھی پوری نہیں ملتی. ہڈی اور لات ان کے نصیب میں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تصویر کھنچانے کے پیسے بنا لیتے تھے. تو میں نے ان کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریکارڈ کا ایسا ہے کہ بڑے بڑے وزیروں کا گریبان پکڑ لیتا تھا میں، اٹھتا تھا، خان صاحب مجھے لے جاتے تھے. اور خان صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سیاست بھی سکھائی. تو میری آج بھی ہمدردیاں خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو میں خان صاحب کو بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ باقی دیکھیں نا، یہاں تو جاگیرداری والی سیاست شروع ہو گئی. نوکر کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے ایک. اب پہلے کسی کی بیٹی آتی تھی، کسی کا بیٹا آتا تھا، کسی کا باپ آیا تھا سیاست کرنے، تو ہم اس کو کہتے تھے پٹواری ہیں، درباری ہیں. یہاں تو سارے نوکر سے ہی بدتر ہیں کہ کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ اگر تو 5000 آدمی نہیں لائے تو ہم تمہیں پارٹی سے نکال دیں گے. تو میں چاہے 20 سال پرانے ہو، تو بھائی کسی کے باپ کی پارٹی ہے. یہاں تو ہمیں قاسم کی بھی اجازت نہیں تھی، جو آئیڈیالوجی پی ٹی آئی کی تھی. میں تو خیر اس کا حصہ نہیں ہوں. اور جو کہہ رہا ہے 5000 آدمی لاؤ، اسے کہو بھائی 5 آدمی خود بھی لا کے دکھا دو، ٹھیک ہے. تو کیا تیتر اور بٹیر اور کیا پدا اور پدی کا شوربہ. تو میرا سوال سر یہ ہے کہ یہ گھٹیا جو آپ نے اعلامیہ پڑھا، اس میں آپ کو سگنیفیکنس کیا مل رہا ہے کہ میں ان کو جو ایکسپوز کر رہا ہوں ان کو تکلیف. دیکھیں عمران خان صاحب، اس خطے کا ایک چیز یاد رکھیے گا پراچا صاحب، پورے خطے میں، ناٹ پاکستان، پورے خطے میں یہاں 2 قسم کی سیاست ہوتی ہے. پاپولر لیڈر جیل میں جاتا ہے، اس کے رشتہ دار، اس کے قریب پارٹی ورکرز پیسہ بھی بناتے ہیں، اقتدار کے مزے بھی لیتے ہیں. اور جب پاپولر لیڈر مارا جائے یا مر جائے، اس کی لاش کو 50-60 سال تک کیش کراتے ہیں. یہ اس خطے کا پورا مزاج ہے. تو میں تو خان صاحب کو اس چیز سے بچا رہا ہوں. جتنے یہ خان صاحب اندر رہیں گے تو ان کی سیاست اور دولت اور ان کی اولاد کی دولت. ایک چیز اور دوسرا پراچا صاحب، یہ کہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ بہت ڈینجرس ملک ہے. اس طرح ڈینجرس ہے کہ اس ملک کے اندر ہسٹری ہے کہ ایوان سے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا جاتا ہے اور جیل سے ایوان میں پہنچا دیا جاتا ہے. یہ 2 چیزیں بھی ہم نے اس ملک میں. گڑی خدا بخش چلے جائیں، آپ کو 4-5 قبریں وہاں نظر آتی ہیں. کل